کہ نادان تیری زندگی کا ایک اور کٹا سال، نادان تیری زندگی کا ایک اور کٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے کہ نیا سال یوں منانا بھی غلط ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی ہے چال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ اس سال کے آنے کی خوشی ہے تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں نادان۔ اس سال کے آنے کی خوشی ہے تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں نادان۔ آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ بعد حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و امن والہ۔ معزز محتشم حاضرین و سامعین، اس دنیا کے اندر دو طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں، ایک اسلامی کیلنڈر ہے اور ایک انگریزی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلامی تہوار، اسلامی معاملات ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی جتنے بھی امور کرتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر جو معاملات کرتے ہیں، وہ اکثر ہم انگریزی اعتبار سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرح کی تاریخوں کا ہمارے ہاں رواج موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلامی سال ہمارا ہے، انگریزی سال کسی اور کا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسلامی سال کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور انگریزی سال کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یہ چاند بھی میرے آقا کا غلام ہے، یہ سورج بھی میرے آقا کا غلام ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو سارے دن، سارے سال، سارے مہینے، ساری تاریخیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ملی ہیں۔ لہٰذا جب بھی نیا سال آئے، چاہے وہ اسلامی سال ہو چاہے وہ انگریزی سال ہو، کوئی بھی نیا مہینہ آئے، چاہے وہ اسلامی مہینہ ہو چاہے وہ انگریزی مہینہ ہو، ہر مہینے کی ابتدا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامتی ورضوان من الرحمن، کہ اے اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کی سلامتی اور اللہ کی رضا کے ساتھ اس میں داخلہ عطا فرما۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر حال میں ملوز خاطر رکھنا ہے۔ اللہ کی رضا ملوز خاطر رہی تو اسلامی مہینے کی ابتدا ہو یا انگریزی مہینے کی ابتدا ہو، بندہ راہ فرار اختیار نہیں کرے گا۔ چونکہ ہم مغرب کے پیچھے چلنے کے عادی بن گئے، جب سے انگریز نے اس خطۂ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اپنی چھاپ چھوڑی، تو ایک ذہنی غلامی کا سلسلہ بن گیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جو ہمارے اسکولوں کے اندر سسٹم ہے وہ بھی انہی کی پیروی ہے، جو ہمارے عدالتوں کچہریوں کے اندر سسٹم ہے وہی ان کی پیروی ہے، جو ہمارے ہاں اسپتالوں کے اندر نظام ہے وہ بھی سارا انہی کی پیروی کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح اب آہستہ آہستہ یہ جو ہمارا تہوار کا سلسلہ ہے یہ بھی ان کی پیروی میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مغربی ممالک کے اندر خاندانی نظام بالکل نظر نہیں آتا، ماں باپ کے ساتھ وہ رہتے نہیں، اور ماں باپ بھی خود ایک ساتھ رہتے نہیں، بچے ان کے ساتھ رہتے نہیں۔ جب دوریاں پیدا ہو گئیں تو انہوں نے اپنے طور پر مختلف ڈے نکال لیے کہ ماں کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے تو مدر ڈے، سال کے بعد باپ کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے تو فادر ڈے۔ لیکن اسلام کے اندر ہر ڈے ہی مدر ڈے ہے، اسلام میں ہر ڈے ہی فادر ڈے ہے، اسلام میں ہر ڈے ہی ٹیچر ڈے ہے۔ اسلام میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ کون سا دن کس کے لیے ہوگا، کون سا دن کس کے لیے ہوگا۔ ہر دن کا سورج چڑھے گا تو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر گزرے گا، ہر دن کا سورج طلوع ہوگا تو ٹیچر کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر گزرے گا۔ نیا سال آیا ہے تو اپنا محاسبہ نفس کریں، اس لیے کہ بندہ اپنا محاسبہ نفس خود کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا محاسبہ نفس نہیں کر سکتا۔ ہر نئے سال کے اندر، چاہے انگریزی ہو چاہے اسلامی ہو، ہر نئے مہینے کے اندر، میں تو کہتا ہوں ہر نئے دن کے اندر اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے۔ سورج طلوع ہو تو سوچیں کل کا دن میں نے کس لیے گزارا تھا، پچھلا مہینہ میں نے کس طرح گزارا ہے، پچھلا سال میں نے کس طرح گزارا ہے، اور پھر اگلے دن کو، اگلے مہینے کو، اگلے سال کو نئے اور بہتر انداز میں گزارنے کی پلاننگ بھی کر لینی چاہیے۔
کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور نیا سال منانے کے لیے اس سے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ ریزولیشن کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی ہے، صحت و سلامتی اللہ نے دی ہے، تو بڑھاپا آنے سے پہلے، جسم میں نکاحت و کمزوری آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جانو۔ اپنے مستقبل کے لیے، دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنانے کے لیے اس جوانی کے وقت میں فائدہ حاصل کر لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے تو کیا پتہ کب بیمار ہو جاؤ، کون سی بیماری لگ جائے، ہمارے اندر کون سے جراثیم کس انداز میں پل رہے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آج ہم صحت مند ہیں تو کل بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مہینہ، یہ سال اگر ہمارا صحت و تندرستی کے ساتھ گزرا ہے تو اگلا مہینہ، اگلا سال ہمارا بیماری کے اندر بھی گزر سکتا ہے۔ لہٰذا اس صحت کو اس بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس صحت کے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لو، پھر بیماری کے اندر پچھتاؤ گے کہ کاش مجھے صحت مل جائے، میں یہ کر لوں۔ تو ابھی جو صحت ملی ہے اس کو غنیمت جانو۔ مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو غریبی فقیری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ ہاں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کسی ایسے مقام پر خرچ کر دو جہاں وہ محفوظ ہو جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے اندر کاشان اقدس کے اندر کوئی بھی جانور ذبح کرتے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت ادھر ادھر تقسیم ہو جاتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ازواج مطہرات سے پوچھتے، ہاں بھائی گوشت کا کیا بنا؟ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اچھا گوشت تقسیم کر دیا ہے، اور جو باقی رہ گیا تھا وہ بچا ہوا ہے۔ اچھا گوشت تقسیم کر دیا۔ حضور کا یہ بھی مزاج تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو اچھی چیز ہوتی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہوا کرتی، اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جاتی تھی۔ ہم ماڑی چیزیں نکال کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا کہ یا رسول اللہ جو اچھا تھا وہ چلا گیا اور باقی بچا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چلا گیا ہے حقیقت میں وہی بچا ہوا ہے، جو رہ گیا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں دیکھ دیا ہے وہ بچ گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس لیے مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ آج رب نے مال دیا ہے تو ایسے کاموں کے اندر خرچ کر دو کہ یہ مال ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ آپ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، اچھے کاموں کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، اپنی ذات پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس ٹائم ہے، آج تم فری ہو، خاص کر کے یہ دن جن دنوں کے اندر سکولوں کالجوں سے چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ سب فری ہیں، تو یہ فرصت کے لمحات ہیں، ان کو غنیمت جانو۔ پھر مصروف ہو جانا ہے، پھر صبح سے شام تک دوڑ لگی رہنی ہے، تو ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان لمحات میں وہ کام کر لو کہ جو تمہاری دنیا کو بھی بہتر بنا دیں، تمہاری آخرت کو بھی بہتر بنا دیں۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندہ ہو، زندگی اللہ نے عطا کی ہے، کل مر جاؤ گے تو موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے سے پوچھے گا کہ بتا اگر تجھے پوری دنیا کی مال و دولت عطا کر دی جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو ایک بار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، دنیا کے سارے خزانے تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا، ایک بار مجھے موقع عطا فرما دے۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ جب تجھے دنیا میں موقع دیا تھا تب تو نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کو دوسرے مسلمان کی آنکھ کے اندر چھوٹا سا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، جبکہ اپنی آنکھ کے اندر بڑے بڑے بھالے چھپے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اپنے اندر کیا ہے اس کا محاسبہ نہیں کرنا، دوسروں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اس کے اوپر تنقید کرنی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، اور ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو۔ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، اور روز وہی کوشش فقط زندہ رہنے کی، ارے مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو۔ اپنا محاسبہ کرو، دوسروں کو چھوڑو، اپنا سوچو کہ تمہارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک سال گزر گیا زندگی کا اور تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ نئے سال کے اندر تم اپنے اندر کیا عزم رکھتے ہو، کیا ارادہ رکھتے ہو، کیا تبدیلی لے کر آؤ گے؟ بندہ مومن کا نیا سال اس غفلتوں کے اندر نہیں گزرتا۔ مومن بندہ جب نیا سال آتا ہے تو فکر مند ہو جاتا ہے،
پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جس طرح ایک برف بیچنے والا شام ہوتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے، یہ مال ضائع ہو جائے گا، اسی طرح بندہ مومن ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گزرتے ہوئے اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کہ میری آخرت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، میرے واپسی کے لمحات قریب آتے جا رہے ہیں، اور میں نے اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی توشہ تیار نہیں کیا. اب سورج غروب ہونے والا ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب آہستہ آہستہ میں لوٹ رہا ہوں واپسی کی طرف. تو لہٰذا ہر نئے سال کے اندر بندہ مومن اپنے آپ کو نئے انداز میں عبادات اور ریاضات میں مشغول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پچھلا سال آپ بدل نہیں سکتے، گزرا سال کن لوگوں میں گزرا آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آنے والا سال آپ نے کن لوگوں میں گزارنا ہے یہ آپ ضرور طے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پچھلی زندگی غافلین کے ساتھ گزری ہے تو اگلی زندگی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہنے والوں میں گزار سکتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اہل دنیا، ایک ہوتے ہیں اہل شہوت، اور ایک ہوتے ہیں اہل ذکر. اہل دنیا کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جن کے پاس بیٹھو تو وہ ہمیشہ دنیا کی باتیں کرتے نظر آئیں گے. یہ کوٹھی بنا لی ہے، یہ بنگلہ تیار ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ زمین لے لی ہے، فلاں نئی گاڑی کا ماڈل آیا ہے وہ لینا ہے، فلاں نیا کپڑا آیا ہے، وہ نیا فیشن ہے، وہ نیا لباس لینا ہے. فرمایا اہل دنیا یہ ہیں جن کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوسرے ہیں اہل شہوت، جن کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں نفسانی خواہشات ہی سننے کو ملیں گی. وہ عورتوں کے حسن کے بارے میں بات کریں گے، نفسانی خواہشات کے اڈوں کے بارے میں بات کریں گے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کریں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مجلس ایسے ہے جیسے روڑی کے اوپر بیٹھنا، جس طرح روڑی کے اوپر بیٹھتے ہو. فرمایا اہل دنیا اور اہل شہوت کے قریب بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے روڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے. یعنی ان کے قریب بیٹھنے سے، وہ بدبودار اور دنیا کی لذتوں بھری گفتگو کرنے سے تمہارا اس روڑی پر جا کر بیٹھ جانا شاید زیادہ بہتر ہو اس غفلت سے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تیسرے ہیں اہل ذکر. اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں خدا بھی یاد آ جاتا ہے، مصطفیٰ بھی یاد آ جاتے ہیں. جن کے قریب بیٹھنے سے تمہیں اللہ رسول کی یاد آتی ہے، وہ مجلسیں تو روڑی کی مانند ہیں. فرمایا یہ مجلسیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، محاسبہ نفس ہوتا ہے، اپنے ایمان اور آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا یہ محفلیں ایسی ہیں جیسے جنت کے باغ ہوتے ہیں، جیسے جنت کے باغ ہیں. فرمایا ان کے اندر بیٹھا کرو. آپ نے پچھلا سال کن لوگوں کے اندر بیٹھ کر گزارا ہے؟ اہل دنیا میں گزارا ہے، اہل شہوت میں گزارا ہے. وہ آپ بدل نہیں سکتے. ہاں توبہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے سال میں آپ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے جن کو آخرت کی فکر رہتی ہے، جو ہر وقت آخرت کے اندر مشغول رہتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ اہل دنیا کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ دنیا میں ہی آپ کو مشغول رکھیں گے. دین کی طرف جائیں گے، سر کے اوپر ٹوپی پہنیں گے، کی گل ہے آج تو ٹوپی پائی ہے خیر ہوئے. دیندار کے پاس جائیں گے کبھی آپ کو نہیں پوچھے گا بھئی آج سر پہ ٹوپی کیوں رکھ لی ہے. دنیا دار کے سامنے آپ جائیں گے ٹوپی پہن کے، خیر ہے آج تو مولوی بن گیا. داڑھی تھوڑی سی بڑھ جائے گی تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے خیر ہے نا، کیوں شکل تبدیل کی ہوئی ہے، کون سا غم لگا ہوا ہے، کس غم میں مبتلا ہو بھائی، اور پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس میں دے دیتا ہوں، جاؤ جا کے شیو کرواؤ، کو اپنی صورتحال بدلو. اہل دنیا کے پاس بیٹھو تو یہ ہوتا ہے، لیکن اہل ذکر کے پاس بیٹھو، آخرت کی فکر والوں کے پاس بیٹھو تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس نے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اے اللہ اس نے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے. جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام. میرے مولا میرے چہرے کو ایسی نشانی دے دے. جب اہل ذکر کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اور نیکیوں کی ترغیب دلائیں گے اور اس طرف راغب کریں گے. چاہے اسلامی سال شروع ہو رہا ہو، چاہے انگریزی سال شروع ہو رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ کس انداز میں شروع کر رہے ہیں؟ حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے نئے سال کی ابتدا کرتے ہیں یا انگریزوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں؟
لہٰذا نیو ایئر نائٹ منانے سے پہلے یہ ضرور محاسبہ نفس کرتے ہوئے غور کر لیں کہ آپ کا نیا سال کے استقبال کرنے کا، پرانے سال کو الوداع کہنے کا طریقہ جو ہے کہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ غفلتوں سے بیداری ہو اور نئے سال کے اندر نئے انداز کے اندر اپنی آخرت کی تیاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔